السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر۔ میت دو حالتوں میں نظر آ سکتا ہے۔ نمبر ایک، وہ بہت زیادہ حشاش بشاش ہو، ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آئے، یا سفید لباس نظر آئے، سفید لباس کے اندر میت نظر آئے، اور یا سبزے اور باغ میں نظر آئے۔ اگر فوت شدہ انسان کسی باغ میں نظر آئے تو باغ کو اردو کا لفظ ہے باغ، اور اس کو عربی زبان میں جنت کہتے ہیں، اور جنت کا معنی باغ ہوتا ہے۔ اگر فوت شدہ انسان کو باغ میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے پاس اچھی جگہ پر ہے، اور وہ اس کا شمار اہل جنت میں سے کیا جائے گا، وہ کنسیڈر ہوگا۔ اسی طرح اس کا سفید لباس میں دکھنا اور حشاش بشاش دکھنا، ہنستا مسکراتا دکھنا، یہ بھی ایک اچھا سائن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس اچھی جگہ پر ہے، وہ اگلے جہان میں اچھی جگہ پر ہے۔ اسی طرح فوت شدہ انسان کسی کو خواب میں نظر آئے اور کہے کہ میں تو زندہ تھا، یا میں زندہ ہوں اور مجھے دفن کیا گیا ہے، یا میں اپنی قبر میں زندہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فوت شدہ انسان ہے، اس کی جو موت ہے یہ کسی ایسی بیماری سے ہوئی ہے جس کو دین اسلام میں شہادت کی موت کا درجہ دیا جاتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المبتون شہید، جو انسان پیٹ کی بیماری سے فوت ہو وہ شہید ہے۔ جو انسان دیوار کے گرنے سے، نیچے آنے سے یا چھت گرنے سے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، وہ دیوار کے گرنے سے ہی کنسیڈر کیا جائے گا، تو وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی عورت ڈلیوری کیس میں وہ فوت ہو جاتی ہے، یا اس کی وجہ سے ڈلیوری کیس میں کوئی پرابلم ہوئی اور اس کے 8 دن بعد فوت ہو گئی، لیکن اسی بیماری سے فوت ہوئی، تو وہ بھی شہادت کی موت کنسیڈر ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ڈوب کے پانی میں فوت ہو جائے، یا آگ کے ساتھ جل کے فوت ہو جائے، اور کوئی انسان جمعرات والے دن مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ بھی شہادت کی موت کنسیڈر ہوتی ہے۔ جو انسان طاعون کی بیماری سے فوت ہو جائے وہ بھی شہادت کی موت کنسیڈر کی جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المطعون شہید، جو طاعون سے فوت ہوتا ہے وہ شہید ہے۔ اور اسی طرح جو انسان کرونا سے فوت ہوتا ہے تو اس کی جو علامتیں ہیں وہ وبائی مرض کے اعتبار سے یہ طاعون کی بیماری سے ملتی ہیں، کیونکہ طاعون کی جو بیماری ہے وہ بھی ایک وبائی مرض ہے، تو جس کی وجہ سے جو انسان کرونا سے فوت ہوتا ہے خاص طور پر، یا ان وہ چیزوں سے جو میں نے ذکر کی ہیں، تو وہ دوسرے اپنے ورثاء کو خواب میں زندہ نظر آتا ہے، یا وہ کہتا ہے میں زندہ ہوں، مجھے کیوں دفن کیا گیا ہے، یا میں تو بالکل ٹھیک تھا، آپ لوگوں نے مجھے دفن کر، یعنی وہ زندہ نظر آتا ہے۔ تو اصل میں یہ زندہ نظر آنے کی جو لاجک ہے وہ وہی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں فوت ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی انسان کا کسی کو آ کر کہنا کہ میں جنت سے آیا ہوں اور اللہ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا ہے، تو وہ بھی اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردہ کو چیز لے یا دے، وہ دینا اچھا ہوتا ہے، لینا اچھا، یہ ساری باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق اور کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی فوت شدہ انسان بہت زیادہ کمزوری کی حالت میں نظر آتا ہے تو اس کی، یا بیماری کی حالت میں نظر آتا ہے، تو یہ جو خواب ہے یہ جاتی ہے پیچھے۔ جب وہ انسان فوت ہوا تھا تو کیا اس نے بیماری میں دن کاٹے تھے اور وہ ہاسپٹلائز رہا تھا، وہ شدید بیمار رہا تھا؟ اگر وہ چیزیں تھیں تو وہ وہی چیزیں آپ کے دماغ میں سابقہ ماضی سے واقعات بن کر آئیں۔ جو لوگ یہ علم نہیں جانتے وہ فوری طور پر کہہ دیں گے کہ صدقہ کرو، وہ بہت اذیت میں ہے، فوت ہونے والا عذاب ہے، یہ ساری باتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ فوت ہونے سے پہلے بیماری، تکلیف اور لاغر والی زندگی سے گزرا تھا یا نہیں گزرا تھا۔ نمبر 2، اگر وہ کمزوری اور تکلیف کی حالت میں آپ اسے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا اس انسان کے خاندان کی جو پوزیشن ہے وہ پرابلم میں ہے، مالی تکالیف میں ہیں، اور لڑائی جھگڑوں میں ہیں، اور مشکلات اور پریشانیوں میں ہیں۔
تو فوت شدہ انسان کو کسی وقت اس طرح کی حالت میں دیکھنے سے مراد اس کا خاندان ہے کہ خاندان اچھی حالت میں نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کی جو خوابیں ہیں اگر خوشخبری والی ہوں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور اگر غم والی ہوں تو معاملات فوت شدہ کی طرف لے جانے سے پہلے اس کی سابقہ بیماری کے بارے میں نظر دوڑائیں، پھر خاندان کی پریشانیوں کے بارے میں نظر دوڑائیں کہ کیا خاندان میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ فوت شدہ کی طرف لوٹے گی۔ اس صورت میں اس کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، نیکیاں کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت ہونے کے بعد کوئی چیز انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے انسان کے جو اپنے اعمال ہیں، جو اس نے اپنی زندگی میں نیکی کے اعمال کیے، نمبر 2 جو اس نے صدقہ جاریہ کیا، اور نمبر 3 ولد صالح یدعو لہ، اس کی اولاد جو اچھی نیکیاں کر کے، اچھے اعمال کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یہی فوت شدہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اسی طرح فوت شدہ انسان کا جوان نظر آنا، جب وہ جوان نظر آتا ہے تو وہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے اور وہ اہل جنت میں سے ہے انشاءاللہ، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک اماں جی نے کہا تھا کہ دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے تو جنت میں نہیں جاتے، تو وہ بہت روئی اور وہ پریشان ہوئی اس وقت تھوڑا سا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو دعا جنت کے حصول کے لیے اتنی کوشش کرتی رہی اور آپ نے آسانی سے کہہ دیا، تو آپ نے فرمایا مسکرا کر کہ بوڑھے جنت میں نہیں جاتے، یعنی کہ جب وہ جنت میں جاتے ہیں تو وہ جنت میں جانے سے پہلے جوان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جس میں بشارتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ خوابوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔